اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی لغت العربیہ نیو ورژن کی بک 3 سٹارٹ کریں گے اور اولڈ ورژن کی بک 2۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس میں آنے والے رولز کو سیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس چیپٹر میں بھی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کے آنے والے رولز جو ہیں اس کو سیکھیں گے۔ تو آج جو ہم نیا رول سیکھنے جا رہے ہیں وہ ایک بڑا اسپیشل رول ہے۔ بیسیکلی وہ رول فیلنگس سے ریلیٹڈ ہے، جس کو ہم لفظوں میں شاید ڈسکرائب نہیں کر سکتے۔ یہ ایسا رول ہے، ٹھیک ہے، اس کا بیسیکلی کوئی میننگ نہیں ہو سکتا۔ بیسیکلی یہ تاکید ہے، اور تاکید کے لیے آپ کوئی لفظ نہیں بیان کر سکتے، کوئی بھی لفظ اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتا جو ہم ٹرانسلیشنز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ٹرانسلیشن تو کرنی ہے، تو ہم ان کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی لفظ تو یوز کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ حروف ہیں، اور ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان حروف کو کہا جاتا ہے الحروف المشبہ بالفعل، ٹھیک ہے، کہ نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ حروف جو فعل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اچھا، ان کو حروف ناسخہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہو کر اس کے اعراب کو منسوخ کر دیتے ہیں اور ایک نیا اعرابی حکم جاری کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی 6 بہنیں ہیں۔ ناسخہ کس کو کہتے ہیں؟ منسوخ کرنے کو ہی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ان کو حروف ناسخہ کہتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل کیوں کہا جاتا ہے وہ میں ابھی آپ کو آگے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دیکھ لیں کہ یہ بیسیکلی ٹوٹل 6 بہنوں کی ایک فیملی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو انا و اخواتہا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ان کے لیے مؤنث کی ضمیر کیوں آئی ہے، یا ان کو مؤنث کیوں کنسیڈر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ایز اے کلمہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم ان کو مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ کلمہ جو ہے وہ تو ایک مؤنث ورڈ ہے نا، اس وجہ سے۔ اچھا، یہ 6 بہنوں کی ایک فیملی ہے۔ ان کا جو معنی ہوتا ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ عمل ایک جیسے ہی کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہ 6 کون کون سے ہیں؟ انا، انا، لکنہ، کانا، لیتا، لعل، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ انا شاید ان میں سب سے بڑی ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ سب کو منسوب کیا جاتا ہے، منسلک کیا جاتا ہے۔ اچھا، ان کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لفظاً، معناً اور عملاً فعل سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے لفظی طور پر مشابہت رکھتے ہیں۔ تو لفظی طور پر فعل کی طرح یہ بھی ثلاثی یا رباعی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں تو ان میں لیتا کو آپ دیکھیں، یہ 3 حروف حرفی ہے، ٹھیک ہے۔ کانا 4 حرفی ہے، لعل 4 حرفی ہے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو 3 حرفی بھی مل رہے ہیں اور 4 حرفی بھی مل رہے ہیں۔
تو اس طرح سے یہ فعل سے جو ہے لفظی مشابہت ہوگی. معنوی طور پہ ان حروف کا معنی جو ہے وہ فعل کے جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور عملی مشابہت کیا ہوئی؟ یہ حروف عامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ عمل کرتے ہیں. کیا عمل کرتے ہیں اور یہ کیسے مطابقت رکھتے ہیں؟ کیونکہ فعل جو ہے وہ بھی اپنے فاعل اور مفعول پر عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو فاعل ہوتا ہے اس کو مرفوع بناتا ہے اور مفعول کو منصوب بناتا ہے. یہ فعل کا عمل ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ حروف عاملہ ہیں اور یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ یہ جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تو اس جملہ اسمیہ میں موجود جو مبتدا ہے اور خبر ہے اس پر اپنا عمل جاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنا عمل کرتے ہیں. اور وہ عمل کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ جو مبتدا ہوتا ہے اب اس کو یہ اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور جو خبر ہوتی ہے اس کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ان کا اعراب بھی بدل دیتے ہیں. اپنے اسم کو منصوب بنا لیتے ہیں اور اپنی خبر کو مرفوع بنا دیتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں آئے گی یہ بات کہ چلیں مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے، اس پر عمل ہوا تو وہ منصوب ہو گیا. خبر تو آلریڈی مرفوع تھی تو اس پہ کون سا عمل ہوا کہ وہ پھر سے مرفوع ہے؟ تو بیسیکلی نو ڈاؤٹ کہ خبر جو ہوتی ہے وہ پہلے بھی مرفوع ہوتی ہے اور اس کے بعد عمل کے بعد بھی وہ مرفوع ہی رہی. لیکن اب یہ اس پر عمل ہوا ہے اور اس کا عمل ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے. خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع نہیں ہے. اب یہ ان کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. ٹھیک ہے. تو اس بات کو آپ نے کلیئر رکھنا ہے اپنے ذہن میں. اب میں آپ کو مثال دیتی ہوں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں البیت کبیر. ایک سمپل جملہ اسمیہ ہے، گھر بڑا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں البیت کیا ہے؟ مبتدا ہے اور کبیر جو ہے وہ اس کی خبر ہے اور دونوں ہی مرفوع ہیں. لیکن جب میں اس میں تاکید پیدا کرنا چاہ رہی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں کہ نو ڈاؤٹ، بے شک، تحقیق، یقیناً، اب کوئی بھی لفظ لے آئیں، انا کی جو تاکید ہے نا اس کی ڈیپتھ تک نہیں کوئی بھی لفظ پہنچ سکتا. ٹھیک ہے. بے شک گھر بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم بے شک بھی بولتے ہیں اور بے شک بھی بولتے ہیں. اس میں اس کی تاکید کو بیان کرنے کے لیے اس پہ زور دے کے ہم بولتے ہیں کہ شاید ہمارے اس انداز سے کسی کو یہ پتہ چل سکے کہ بھی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی بھی قسم کا. ایسے ہی ہے نا، ہم اردو زبان میں ایسے ہی یوز کرتے ہیں. تو بیسیکلی انہا کو کوئی بھی لفظ اردو کا شاید ایسا نہیں ہے جو اس کی فیلنگ کو، اس کی گہرائی کو بیان کر سکے. بہرحال ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ تو استعمال کرتے ہیں، کبھی بے شک کا، کبھی یقیناً کا، کبھی تحقیق کا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ اب ہم اسی جملہ اسمیہ میں جب انا کو داخل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان البیت کبیر، بے شک گھر بڑا ہے. ٹھیک ہے. تو اب بیتو سے کیا ہو گیا؟ بیتا ہو گیا. تو دیکھیں انا کیا ہوا؟ انا حرف توکید و نصب ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب، اس کا نام سمجھ لیں، اس کا نام یہ ہے. ویسے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے. ٹھیک ہے. البیتا جو ہے وہ کیا بن گیا؟ البیتا اسم انا بن گیا. اسم انا اور یہ منصوب ہے، اور کبیر خبر انا مرفوع. اب ہم اس کی خصوصیات دیکھتے ہیں. یہ جو حروف ہیں ان کی کیا اسپیشلٹیز ہیں اور کیا ان میں خاص بات ہوتی ہے. تو نمبر 1 پہ ہے، یہ ٹوٹل 6 بہنیں ہیں اور یہ عمل ایک جیسا ہی کرتی ہیں لیکن ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں. نمبر 2، یہ ہمیشہ جملہ اسمیہ پر ہی داخل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3، یہ مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتی ہیں. نمبر 4، مبتدا کو منصوب اور خبر کو مرفوع بناتی ہیں. ان کا اسم ظاہری اور ضمیر دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو اگزامپل میں نے دی ہے، یہاں پہ ان البیتا اسم ظاہری طور پہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کہیں پر ان کا ضمیر کے طور پر بھی آتا ہے. وہ انشاءاللہ تعالی جب میں انا کو ڈسکرائب کروں گی تو اس میں اگزامپلز آ جائیں گی. اچھا، انا کی خبر مقدم اور ان کا اسم مؤخر ہو سکتا ہے، بالکل جملہ اسمیہ کی طرح. جیسے جملہ اسمیہ میں سم ٹائمز جو ہے خبر مقدم آ جاتی ہے، اور وہ کس صورت میں آتی ہے؟ جب جار مجرور آ جاتا ہے یا کوئی ظرف آ جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے ان کی بھی خبر
جو ہے وہ مقدم آ کے محذوف ہو سکتی ہے اور اسم جو ہے وہ مؤخر ہو سکتا ہے. تو ان کی خبر مفرد کلمہ یا محذوف ہو سکتی ہے. بالکل جملہ اسمیہ کی طرح ان کی خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور سم ٹائم یہ محذوف بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ جملہ اسمیہ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا حروف نواسخ، حروف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. نیکسٹ ہم انشاءاللہ انا کو پڑھیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزانا الله خيرا كثيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.